अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री फॉर फ्यूचर चैनल पेश करता है जमात नहुम का सियासियात का पहला सबक, जिसका नाम है जंग अज़ीम के बाद सियासी वाक़यात। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारे इस सबक का पहला टॉपिक, जिसका नाम है बाहमी इन्हिसार। तो हम जानते हैं कि बाहमी इन्हिसार के मीनिंग क्या होते हैं। बाहम यानी आपस का, और इन्हिसार बना है मुनहसिर से, यानी किसी पे मुनहसिर होना या किसी पे हमारा दारो मदार होना। प्यारे बच्चों, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है। अभी आप इस काबिल नहीं हो कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों और ज़रूरतों को खुद पूरा कर सको। तो अभी आप अपने वालिदैन पे मुनहसिर हो, आपका इन्हिसार आपके वालिदैन पे है। लेकिन जब आप उम्र से बड़े हो जाओगे और आप ओहदों पे पहुंच जाओगे इंशाअल्लाह तरक्की करके, तो तब आपके वालिदैन आप पे मुनहसिर हो जाएंगे। यानी जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनका इन्हिसार आप पे हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खूब तरक्की करो और आप अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारी संभालने के काबिल बन जाएं। आमीन। अब हम देखेंगे बैनुल अक़वामी सतह पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पे एक मुल्क दूसरे मुल्कों पे किस तरह मुनहसिर होते हैं। तो आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये पेट्रोल डीज़ल की फैक्ट्रीज़ है जो सऊदी अरब में है। हम लोग बेहतर जानते हैं कि दुनिया में सभी जगह तेल, पेट्रोल, डीज़ल जो होता है ये सऊदी अरब से ही जाता है। तो दूसरे मुल्क सऊदी अरब पे मुनहसिर है तेल और पेट्रोल और डीज़ल के लिए। एक और मिसाल अभी हम देखते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, तो इसी वजह से अमेरिका का हाल भी बहुत बुरा है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे भारत से रिक्वेस्ट की थी कि वो भारत हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की टैबलेट्स दे, जो कोरोना को ठीक करने में बहुत मददगार साबित होती है। तो अमेरिका जैसा इतना तरक्की याफ्ता मुल्क भी हमारे भारत पे डिपेंड है। आइए एक और मिसाल देखते हैं जो है चाइना से रिलेटेड। तो चाइना ने हमारे बॉर्डर पे हमला करके हमारे मुल्क के कुछ फ़ौजियों को, जवानों को शहीद किया है, जिसके बदले में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने घोषित किया है कि हम चाइना के जितने भी एप्लीकेशंस है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, जिसमें टिकटॉक वगैरह और बहुत सारे 59 ऐप्स का ज़िक्र किया जा रहा है, जिसे हम बाइकॉट करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम इंडिया में बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ख़ारजा पॉलिसी के ज़रिए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। एक दूसरे मुल्कों के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, इसलिए इसे ख़ारजा पॉलिसी कहते हैं। बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशंस हमारे दूसरे मुल्कों से कैसे होने चाहिए। तो हर मुल्क अपने दाखिली मामलात के साथ साथ, यानी हर मुल्क अपने मुल्क के अंदर के मामलात के साथ साथ दूसरे मुल्कों से अपने मामलात के ताल्लुक़ से भी अपनी पॉलिसी तय करता है। इसी पॉलिसी को ख़ारजा पॉलिसी कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा है चाइना के बारे में। अगर चाइना हमारे बॉर्डर पे हमला नहीं करता, हमारे मुल्क के जवान शहीद नहीं होते, तो शायद मामलात अच्छे रहते। लेकिन उनके इस हमला करने की वजह से भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही है ख़ारजा पॉलिसी कि हमें दूसरे मुल्कों के साथ और दूसरे मुल्क को हमारे साथ रिलेशंस कैसे रखने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ एक बॉक्स दिया गया है जिस पे आपको अमल करना है कि एक महीने के अखबारात जमा करके उनमें दीगर ममालिक से, यानी दूसरे ममालिक से मुताल्लिक़ ताल्लुक़ रखने वाली ख़बरें हमको जमा करना है, जिसमें आपको नीचे दिए गए 4 पॉइंट पे अमल करना है। सबसे पहला, गैर ममालिक के अहम ओहदेदारों का हमारे मुल्क का दौरा। जैसे नमस्ते ट्रंप दौरा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत आए थे, ऐसे और कौन से ओहदेदारों के हमारे मुल्क के दौरे हो चुके हैं। नंबर 2, दिगर ममालिक के साथ अपने मुल्क का मुआहदा। कौन से मुल्कों से हमने कौन कौन से मुआहदे किए हैं। नंबर 3, अपने मुल्क में मुनक़िदा कोई बैनुल अक़वामी इजलास, कोई इंटरनेशनल मीटिंग हमारे मुल्क में हुई है या नहीं। और नंबर 4, पड़ोसी मुल्क से मुताल्लिक़ अहम वाक़यात। आइए अब हम जानते हैं पहली जंग अज़ीम के बारे में, जिसे पहली आलमी जंग भी कहा जाता है। ये जंग 1914 से शुरू हुई और 1918 को ख़त्म हुई। इस जंग में यूरोप के अहम ममालिक शामिल थे, जिनके नाम आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस जंग के दौरान इंसानी जानों और इमलाक का बड़ा नुकसान हुआ। बहुत सारे सिपाही इसमें मारे गए
اور بہت ساری پراپرٹیز کا نقصان بھی ہوا۔ جنگ میں جتنے ملک شامل تھے، شریک تھے، سبھی کو عظیم معاشی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ جنگ میں شامل نہ ہونے والے ملک بھی اس سے متاثر ہوئے۔ فاتح اور مفتو یعنی جیتنے اور ہارنے والے دونوں ملکوں کی معیشت بری طرح سے تباہ ہو گئی۔ اس جنگ میں جو دو گروپ بنے تھے وہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوست ممالک کا ایک کالم آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور مرکزی اتحاد۔ دوست ممالک میں برطانیہ، جسے ہم انگلینڈ کہتے ہیں، انگلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور امریکہ بھی اس میں آخر میں شامل ہوا تھا۔ اس کے بعد مرکزی اتحاد میں آپ نام دیکھ سکتے ہیں کہ جرمنی، آسٹریا، آسٹریلیا نہیں، آسٹریلیا الگ ملک ہے، آسٹریا الگ ملک ہے، تو جرمنی، آسٹریا، ہنگری، سلطنت عثمانیہ جسے آج ہم ترکی بھی کہتے ہیں، اور بلغاریہ۔ جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد بہت سارے نقصانات ہوئے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور جنگ کو روکنے کے لیے ایک گروپ بنایا جائے، جس کا نام لیگ آف نیشنز رکھا گیا، اور مجلس اقوام نام کا ایک ادارہ بنایا گیا جو دنیا میں امن بنائے رکھے۔ لیکن بہت سارے معاملات میں یہ تنظیم صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائی، جس میں یورپ میں جو پرانی حکومتیں تھیں وہ ختم تو ہو گئی، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے کچھ نو آبادیات نے آزادی کی تحریکیں چلائیں۔ اس کے علاوہ کچھ ملک جن کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، انہوں نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اور اپنے پہلی عالمی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے، جیسے کہ جرمنی، اٹلی اور اسپین ممالک نے اپنے اپنے ملک میں آمریت کو بڑھاوا دیا۔ جمہوریت وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے دوبارہ دوسری عالمی جنگ کے طرف پوری دنیا کو یہ کچھ ملک لے گئے، جس کا خامیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ جنگوں کی روک تھام کے لیے مجلس اقوام قائم کی گئی، لیکن مجلس اقوام جنگ روکنے میں ناکام رہی۔ جنگ روکنے کے لیے مجلس اقوام کو کیا اقدامات کرنا چاہیے تھے؟ تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے؟ اپنے خیالات پیپر پہ آپ لکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تھوڑا سوچیے اور اسے لکھیے کہ جرمنی میں ہٹلر کی آمریت کو عروج حاصل ہوا۔ اگر جرمنی میں جمہوریت ہوتی یعنی عوام کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ، یعنی ایک شخص اپنی ہی منمانی کرتا ہے اور اپنے طریقے سے حکومت چلاتا ہے۔ تو ڈکٹیٹرشپ کو، آمریت کو روکنے کے لیے ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ تو آئیے اب بڑھتے ہم دوسری عالمی جنگ کی طرف۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے شروع ہوئی اور 1945 کو ختم ہوئی۔ یہ جنگ پہلی جنگ عظیم سے بھی زیادہ خطرناک، مہلک ثابت ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے مقابلے دوسری جنگ عظیم وسیع تر پیمانے پر، بڑے پیمانے پر لڑی گئی، اور اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو آپ کو ایکسپلینیشن میں ویڈیو دیکھنے کے بعد بتاؤں گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو تھوڑا غور سے دیکھیے گا۔ The desktop. That was when the bomb was dropped. Now, it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work.
After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اس ایئر جیٹ پلین نے کس طرح سے جاپان کے دو شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کو بری طرح سے برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ امریکہ نے 6 اگست اور 9 اگست کو 1945 میں جاپان کے ان دو شہروں پر حملہ کیا، اور یہ جوہری بم تھے جسے ہم ایٹمک پاور، نیوکلیئر پاور بھی کہتے ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے، اور اس طاقت کا سب سے پہلا استعمال کرنے والا ملک بھی امریکہ ہی تھا، جس کی وجہ سے جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ سبھی دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جنگ جان لیوا جنگ ہے، جس میں کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس حملے کے برے اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں کہ ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا تھا اس حملے کے ساتھ۔ تو آئیے اب جانتے ہیں ان ملکوں کے نام جو دوسری جنگ عظیم میں موجود تھے۔ اس میں بھی آپ دو طریقے سے باکس دیکھ سکتے ہیں، جس میں حزب اتحاد اور حزب مخالف۔ حزب اتحاد میں آپ برطانیہ یعنی انگلینڈ، فرانس، یہاں آسٹریلیا کتاب میں دیا گیا ہے، وہ آسٹریلیا نہیں آسٹریا ہے، ٹھیک ہے، کینیڈا، نیوزی لینڈ۔ ہمارا بھارت بھی اس جنگ میں موجود تھا، کیونکہ بھارت پہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگلینڈ نے اعلان کر دیا تھا کہ بھارت بھی ہمارے ساتھ اس جنگ میں شامل ہے۔ سوویت یونین، جسے رشیا یا روس کہتے ہیں ہم، چین اور امریکہ اس میں شامل تھا۔ اسی طرح نیچے حزب مخالف میں صرف 3 ہی ملک آپ دیکھ سکتے ہیں، جرمنی، جاپان اور اٹلی۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اگلی جنگ کی طرف، جس کے نام ہے سرد جنگ، جسے انگلش میں کولڈ وار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس میں اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ یہ جنگ 2 ملکوں کے درمیان ہوئی تھی، جس میں پہلا ہے امریکہ، جسے ہم امریکہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا رشیا، جسے ہم روس کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں دوسری عالمی جنگ کے بعد یہی 2 ملکوں کی حالت بہتر تھی، تو ان دونوں ملکوں میں کس ملک کو بالادستی حاصل ہوگی، یا کون سا ملک دنیا کا سب سے طاقتور اور سپر پاور ملک کہلائے گا، اس بات کے لیے ان دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کو ہی سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ بنا ہتھیاروں کے لڑی گئی، مطلب جنگ لفظوں والی جنگ تھی، جس میں لڑائی تو نہیں ہوئی۔ یہ جنگ سن 1945 کے بعد شروع ہوئی اور 1991 میں اس کا خاتمہ ہوا۔ وہ کیسے ہوا ہے اب ہم اس کو آگے دھیرے دھیرے دیکھیں گے۔ اب اس سرد جنگ کے اثرات کیا ہوئے، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی تنظیموں کا قیام کیا گیا۔ سرد جنگ کے دوران دونوں ہی ملک اپنی اپنی فوجی طاقت کو، جسے عسکری طاقت بھی کہا جاتا ہے اردو میں، بڑھانے میں لگے ہوئے تھے، اور ہر ملک اپنا آپ کو سپر پاور بنانے کے لیے دوسرے ملکوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں ایک ناٹو، جسے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کہا جاتا ہے، یہ امریکہ نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ وارسا معاہدہ، یہ وارسا معاہدہ روس نے کیا تھا، جس میں کچھ ملک روس کی جانب آ گئے وارسا معاہدے کے تحت، اور ناٹو معاہدے کے ذریعے کچھ ملک امریکہ کے سپورٹ میں چل گئے۔ اس طرح سے دنیا دوبارہ 2 گروپ میں، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی تقسیم کو
دنیا کی قطبینی تقسیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی پورے دنیا کے ملک دو الگ الگ سپر پاور کے ساتھ بڑھ گئے، جس کی وجہ سے سرد جنگ نے اور شدت پکڑ لی اور تناؤ بڑھ گیا۔ اب جنگ لڑنے کے لیے ہر ملک اپنی طاقت کو، فوجی طاقت کو بڑھانے لگا، جس کی وجہ اسلحہ یعنی ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہو گیا۔ خطرناک مہلک ہتھیار بنائے جانے لگے۔ سب ملک اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ وہ نیوکلیئر پاور کا استعمال کرے، اور نیوکلیئر پاور حاصل کر کے امریکہ کی طرح سبھی ملک طاقتور بننا چاہتے تھے۔ اسی طرح علاقوں میں تقسیم ہو گئی اور علاقائی تنظیموں کا قیام عمل میں آیا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آسیان کر کے ایک گروپ بنا، ایک تنظیم بنی، جس کے اندر کچھ ملک شامل تھے، جس میں سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا اور فلپینز۔ اس کے علاوہ بھی یہ ادارہ ابھی تک موجود ہے، لیکن شروعات میں انہی ملکوں کا شمار اس آسیان تنظیم میں تھا۔ اب کچھ ملک تھے جو دونوں بھی سپر پاور کی طرف نہ جاتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے تھے، جو جنگ سے پرہیز کرنا چاہتے تھے۔ ایسے ملکوں نے عدم وابستگی، عدم یعنی نہیں، وابستہ ہونا یعنی جڑنا، کہ ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں جڑیں گے، نہ ہی امریکہ کے ساتھ اور نہ ہی روس کے ساتھ۔ تو ایک تحریک شروع ہوئی جسے تحریک عدم وابستگی بھی کہا جاتا ہے، اور اس تحریک کے ذریعے کچھ ملکوں نے، جس کے نام میں آپ کو آگے بتاؤں گا، ٹھیک ہے، تو کچھ ملکوں نے سوچا کہ سرد جنگ کے دوران تحریک عدم وابستگی شروع کی جائے۔ تو اس تحریک میں حصہ لینے والے جو ملک ہیں ان کے نام میں یہاں بتا سکتا ہوں آپ کو، جو آپ دیکھ سکتے ہو۔ سن 1961 میں بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، اس کے علاوہ یوگوسلاویہ کے صدر مارشل ٹیٹو، مصر کے صدر جمال عبد الناصر اور انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سوکارنو، ان کے علاوہ ایک اور شخص تھے جو گھانا کے وزیر اعظم تھے، کوامے نکروما، ان کی زیر قیادت میں اس تحریک کو چلایا گیا، جسے تحریک عدم وابستگی کہا جاتا ہے اردو میں، کہ یہ ملک نہ ہی امریکہ کو سپورٹ کرے گے اور نہ ہی رشیا کو، روس کو سپورٹ کرے گی۔ یہ لوگ امن چاہتے تھے۔ یہ تحریک ابھی بھی چل رہی ہے، بہت سارے ملک ابھی بھی نان الائنڈ موومنٹ میں ابھی تک موجود ہے، جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم لاسٹ میں دیکھیں گے کہ سرد جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کو ایگزام کے حساب سے، تو اس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ یہ جو 1945 میں دوسرے عالمی جنگ کے بعد شروع ہوئی تھی سرد جنگ، اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ سوویت یونین یعنی روس جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے کھلی معیشت پالیسی کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے معاشی نظام پر حکومت کی گرفت میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ روس کے صدر جن کا نام تھا میخائیل گورباچوف، انہوں نے نئی تشکیل نو اور شفافیت کی پالیسی پر عمل کیا، جس کے ذریعے ذرائع پر جو گرفت تھی اس میں کمی واقع ہوئی اور جمہوریت کاری کو رواج حاصل ہوا، بڑھاوا حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ تیسرا، بہت سارے ملک جو سوویت یونین کے زیر اثر آتے تھے، انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوری نظام اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہاں حکومتیں تبدیل ہو گئی۔ اور نمبر 4، سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا، بکھر گیا، یعنی روس نے جو بہت سارے ملکوں کو ملا کے اپنے ساتھ جوڑ رکھا تھا، وہ آپس میں ٹوٹ گئے، ان کے ریلیشنز بگڑ گئے، اور روس کے اس خاتمے کی وجہ سے ہی کیا ہوا کہ سرد جنگ کا اختتام۔ سوویت یونین میں سب سے بڑا ملک جو تھا وہ روس تھا۔ اب سرد جنگ کے بعد کی دنیا، اس ٹاپک پہ ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ جیسے ہی سپر پاور ملک سوویت یونین ختم ہو گیا، تو وہاں پہ تھوڑے سے تبدیلیاں ہم کو بین الاقوامی سیاست میں دیکھنے ملتی ہے، جس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ ہی ایک سپر پاور ملک دنیا میں رہ گیا۔ اس کے علاوہ ملکوں کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات یعنی بزنس کو بڑھاوا ملا، ایک دوسرے سے ملک آپسی ریلیشن بہتر بنانے لگے تاکہ بزنس کر کے اپنے ملک کو ترقی دے سکے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کو مدد کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کا قیام کیا گیا 1945 کی جنگ کے بعد، دوسری عالمی جنگ کے بعد۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماحول کا تحفظ، یعنی ہمارے انوائرنمنٹ کو
कैसे बचाया जा सके। इसके अलावा इंसानों के मामलात पे ध्यान दिया गया है जिसमें मर्दोज़न मसावत और हुकूक़ इंसानी यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानों के हुकूक़ पे भी ख़ास तवज्जो दी, बजाय जंग करने के, आपस में लड़ने के, इंसानों की फ़लाह व बहबूद के, उनकी तरक्की के लिए काम किया जाने लगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ इस सबक के, जिसका नाम है आलमकारी का मफ़हूम। आलमकारी यानी पूरी दुनिया एक बाज़ार बन चुकी है, ठीक है। पूरी दुनिया एक दूसरे से करीब आ गई है, जिसकी वजह से हम आज आसानी से एक दूसरे मुल्कों की तहज़ीब को जान सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसे हम आईटी भी कहते हैं, और जिसके ज़रिए क्या हुआ है कि बिज़नेस और एक दूसरे की मुल्कों की मालूमात हमें आसानी कंप्यूटर लैपटॉप के ज़रिए आसानी से पता चल जा रही है। इसके अलावा एक मुल्क से दूसरे मुल्कों की ख़बरें फ़ेसबुक, यूट्यूब वगैरह न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप भी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए ख़बरें एक मुल्क से दूसरे मुल्कों तक बआसानी पहुंच रही है। तो पूरी दुनिया एक बाज़ार की तरह हो गई है, और आपस में हर मुल्क एक दूसरे से रिलेशन अच्छे बनाना चाहता है, ताकि बिज़नेस करके हर मुल्क ताकतवर बने, मुआशी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी। इसी को हम इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन यानी उर्दू में हम इसे आलमकारी कहते हैं, कि पूरी दुनिया को एक जगह, एक मुट्ठी में इंसान ने आज बंद कर दिया है। जहाँ आलमकारी के फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी है। वो नुकसान ये है कि दुनिया में जो ममालिक है उसमें अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान खलीज कम नहीं हुई, यानी फ़ासला बढ़ गया अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान। तो प्यारे बच्चों, ये था सियासियात का पहला सबक जो मैंने आपको बताया हूँ। तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।